بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر اللہ کی بہترین نعمت ہے اور جو اس سے محروم رہا بے شک وہ بھلائی سے محروم رہا۔ اس قوم کو کبھی فلاح حاصل نہیں ہو سکتی جس نے خدا کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی خرید لی ہو۔ امام علی نے فرمایا، برا انسان کسی میں بھی اچھائی نہیں دیکھتا کیونکہ اچھائی کو وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ جو شخص اپنی نفس کو درست نہیں کرتا وہ شخص بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ضرور ہوتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، ہمت ہار جانا کم عقلی کی نشانی ہوتی ہے۔ دوست ایسا بناؤ کہ جس سے تمہاری عزت محفوظ رہے۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ اس دنیا میں جو خدا کے فیصلوں پر راضی ہو گیا اس کی زندگی پاک ہو گئی۔ موت کے اعلان کے لیے تمہارے بالوں کا سفید ہونا ہی کافی ہے۔ یقیناً بندہ گناہ اور نعمت کے درمیان پھنسا ہوتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، جس نے علم کو زندہ کیا وہ کبھی مر نہیں سکتا۔ دنیا کو اس دولت کی طرح سمجھو جو تمہیں خواب میں ملے اور جاگنے پر کچھ بھی نہ ہو۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں۔ خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ زندگی میں جتنی سادگی ہوگی اتنی ہی پریشانیاں کم ہوں گی۔ صبر سے بہتر علاج اور خاموشی سے بڑی سزا اور کوئی نہیں۔ دنیا میں سب چیزیں مل جاتی ہیں، صرف اپنی غلطی نہیں ملتی۔ اس دنیا میں آپ کے چھوٹے آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، نصیحت پر نہیں۔ عارضی جذبات پر مستقبل فیصلے نہیں کرنا چاہیے۔ خدمت کا اعلیٰ ترین مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جائے۔ انسانی پستی کا پست ترین مقام وہ ہے جہاں وہ مجبور انسان سے اپنی بات منواتا ہے۔ زندگی کی سادگی صرف اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک سچ بولا جا رہا ہو۔ نفرت انسان کو آداب و احترام کے دائرے میں آنے نہیں دیتی۔ معاشرے میں امید صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ مسائل کے حل پیش کرتے ہیں۔ جو چیزیں آپ کے استعمال میں آتی ہیں وہی آپ کی اصل ملکیت ہیں۔ کاروبار میں ترقی کرنے کی کوئی حد نہیں ہے اور یہی کاروبار کی واحد خامی ہے۔ اگر مستقبل کی بنیاد ماضی ہے تو پھر شعوری طور پر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ وقت کا شمار دن، ہفتے، مہینے، سال یا صدی کا تعلق انسانی معاملات سے ہے۔ توجہ دینے سے سوچ میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ دور اندیش ہونے کا مطلب زیادہ سے زیادہ امکانات کا علم ہونا ہے۔ سچ رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے جبکہ جھوٹ رزق کے دروازوں کو بند کرتا ہے۔ اپنے والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ کوشش کرنے میں غلطی کے ہونے کا امکان موجود تو ہوتا ہے مگر لازمی طور پر غلطی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ نفرت لفظوں میں نہیں بلکہ لہجوں میں ہوتی ہے، اس لیے لفظوں کے پیچھے مت بھاگو۔ سوچ کر بولنا ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اس دنیا میں اپنی خامی کو نہ چھپانا بھی ایک خوبی ہے۔ اپنی ہی خیالات کی قید بھی انسان کے لیے ایک عجیب سزا ہے۔ صبر کرنا عمل ہے جبکہ اطمینان کا ملنا
اس عمل کا نتیجہ ہے۔ اس دنیا میں انسان کا برداشت کرنا اس کے کردار کی بلندی کی علامت ہے۔ لڑائی کا مطلب کسی ایک کی سوچ کا اختتام ہے۔ خاموشی کا مطلب دوسروں کو بولنے کا موقع دینا ہے۔ سوچ میں تبدیلی آپ کی تبدیلی کرتی ہے۔ اگر ہم خود پر توجہ دیں تو شاید ہم باقی دنیا ہی بھول جائیں۔ امید رکھنے کا تعلق کوشش اور صبر کرنے سے ہے۔ کامیاب سوچ وہ ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ اس دنیا میں قیادت کا اہل صرف وہ شخص ہے جس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو۔ اس دنیا میں ناخوش رہنے کی ایک وجہ خود کو غلطیوں سے پاک سمجھنا بھی ہے۔ علم کی بلندی لفظ اور علم کی گہرائی لفظوں میں ہے۔ ظاہر اور باطن کا ایک جیسا ہونا اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ انفرادی شعور ہی معاشرے کو مضبوط بنیادی فراہم کرتا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ کامیابی کی ایک شکل وہ بھی ہے جس میں آپ لوگوں کی سوچوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ سچ کا مطلب ہوتا ہے جو جیسا ہے اسے ویسے بیان کیا جائے۔ اس دنیا میں جھوٹ کا مقابلہ یا تو جھوٹ سے ہوتا ہے یا پھر صبر سے۔ بغیر محنت کے اچھے وقت گزارنا محض اتفاق ہے۔ انسان کا تکبر اس کے احساسات کی موت ہے۔ اس دنیا میں دھوکے باز پہلے خود کو ہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم دیر سے پڑتا ہے۔ تربیت اور تجربہ مل کر زندگی کو کامیاب اور آسان بناتا ہے۔ جھوٹ کے علاوہ انسان کی ہر کوتاہی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں نیکی تو اس خوشبو کے مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے، کیونکہ جتنا نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ اگر اس دنیا میں رشتہ نبھانا ہے تو دو آنکھوں کی طرح نبھاؤ، ساتھ جاگتی ہے، ساتھ سوتی ہے، ساتھ ہنستی ہے، ساتھ روتی ہے، اور پھر ایک دن ایک ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانیوں کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ اس دنیا میں نانی کا گھر دنیا کا واحد گھر ہے جہاں اپنے گھر سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جن سے اسے کسی بھی طرح کی فائدے کی امید نہیں ہوتی۔ رشتے کبھی قدرتی موت سے نہیں مرتے، بلکہ ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، تو کبھی غلط فہمی سے۔ ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کرو جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر، ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کرو جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، غیر مسلم، اگر کچھ اور بھی ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا، تنگ دستی اور پریشانی میں ہوا تو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ شکر ایک ایسا رشتہ ہے کہ اسے دیکھ کر اور اسے سن کر ہی ہم اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جب تم کسی انسان کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرنے لگو تو آپ یہ جان لو کہ تم ایمان کو کھو بیٹھے ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میری جنگ فقط یزید سے نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہو۔ سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو، اس پر قائم رہو اور ہر مشکل کا مقابلہ کرو۔ اس دنیا میں لوگوں کی عزت پر حملہ کرنے والے کو
ना अपने पास बैठाओ ना उनके पास बैठो। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, इस दुनिया में अपने काम की वाजिब से ज़्यादा की उम्मीद ना रखो। इस दुनिया में सच्ची और मीठी बात फैलाना भी सदका-ए जारिया है। अगर आप हक को नहीं पहचान सकते तो बातिल के तीर पर नज़र रखो, क्योंकि जहाँ पर ये तीर लग रहे हों तो समझ लेना वहीं हक है। इस दुनिया में लोगों को राज़ी रखना नामुमकिन है और लोगों की ज़बानों को खामोश रखना उससे भी मुश्किल है, क्योंकि लोगों की ज़बानों से तो अंबिया इकराम तक महफूज ना रहे। अपने नफ्स की निगरानी खुद तुम करो, क्योंकि ऐसा नहीं करोगे तो कोई दूसरा तुमसे ऐसा नहीं कराएगा। इस दुनिया में किसी गुनाह का आम हो जाना उसे हलाल नहीं कर देता, बल्कि अज़ाब इलाही का खतरा मजीद बढ़ा देता है। यकीनन हिदायत उन्हीं को मिलती है जो हिदायत चाहते हैं। अगर आप मुसलमान होकर भी माशरे के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो फिर आपने इस्लाम से कुछ नहीं सीखा। जब आपसे कोई मदद मांगे तो ये सोच लिया करें उसने आपसे पहले अपने रब से मदद मांगी थी और उस रब ने उसको आपका पता दिया। तूफानों से खेलते हुए गुजरी तमाम उम्र, क्योंकि मुझको रास ना आई किनारे की जिंदगी। मैं आज तक कभी अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, क्योंकि मैं जब भी पछताया तो अपने बोलने पर पछताया। अपने माजी, अपने गिरबान और अपने ज़मीर से सबक लेने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है। अच्छे दिनों के इंतज़ार में हमारी सारी उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है कि जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। इस दुनिया में अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, वो बस आजमाता है और फिर सब्र करने वालों को मीठा फल देता है। दूसरों की मदद किया करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। अपने दिन की इब्तिदा इन 3 चीज़ों से कीजिए, कोशिश, सच और यकीन, क्योंकि कोशिश दिन बेहतर करने के लिए, सच्चाई अपने काम के साथ और यकीन अल्लाह की ज़ात पर। पैसा कहता है मुझे हासिल करो और सब भुला दो। वक्त कहता है मेरे पीछे चलो, बाकी सब छोड़ दो। मुस्तकबिल कहता है मेरे लिए कोशिश करो, बाकी सब भुला दो। लेकिन वहीं अल्लाह सिर्फ इतना कहता है कि मुझे याद करो, सब कुछ तेरे कदमों में डाल दूंगा। शुक्र करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है। अगर तुम अपने रब पे बहुत भरोसा रखते हो तो ये भी जान लो कि तुम्हारा रब उस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। ए अल्लाह ताला, मुझे वो ताकत ना दे जिससे मैं दूसरों को कमज़ोर करूं, मुझे वो दौलत ना दे जिसके खातिर मैं दूसरों को गरीब समझूं, मुझे वो इल्म ना दे जिसे मैं अपने सीने में छिपा कर रखूं, मुझे वो बुलंदी ना दे, मुझे वो बुलंदी ना दे कि मुझे पस्ती में कुछ नज़र ना आए, बल्कि मुझे वो सब कुछ दे जो मैं दूसरों में बांट सकूं और सबके बराबर हो जाऊं। सब्र और शुक्र दोनों ही का बड़ा दर्जा है, क्योंकि सब्र मुसीबत को ख़त्म करता है और वहीं शुक्र नेमत को बढ़ाता है। मुश्किल दस्तक दे तो खुशज़दा ना हो, मुश्किल दस्तक दे तो खौफज़दा ना हो, बल्कि आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दो, क्योंकि कामयाबी हमेशा मुश्किल का भेस बदल कर आती है। हज़रत अली ने फरमाया, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। कभी भी कामयाबी को दिमाग में
اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ آج کا مسلمان فجر بستر میں، ظہر نوکری میں، عصر چائے میں، مغرب راستے میں، عشاء کھانے میں، جمعہ سونے میں اور عید بازاروں میں، نہ روزہ نہ قرآن، یہ کیسا ہے مسلمان؟ اور پھر یہی کہتا ہے اللہ نہیں ہے ہم پر مہربان۔ یا اللہ مجھے شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا کر۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت اور عشاء پل صراط کے وقت۔ اس دنیا میں یہ زمانہ ہی سکھا دیتا ہے کہ کیسے رہنا ہے اس زمانے میں۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا کہ بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ فجر کے لیے نہ اٹھیں تو نظر الارم پر نہیں بلکہ نظر اپنے ایمان پر ڈالیے۔ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، باقی سب کچھ دین سکھا دے گا۔ زندگی کو بالکل سادہ اور مختصر گزارو تاکہ قیامت کے دن حساب دینے میں پریشانی نہ ہو۔ اگر کہیں رہنا ہی چاہتے ہو تو یاد رکھیں کہ اس دنیا میں خوبصورت ترین جگہ کسی کا دل ہے اور محفوظ ترین جگہ کسی کی دعاؤں کا حصہ ہے۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے کہا کہ مجھے نصیحت کریے، تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تم بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ میرا اللہ دیر تو کرتا ہے پر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس دنیا میں ماں کی دعا آپ کو کبھی بدنصیب نہیں ہونے دیتی، وہیں باپ کی دعا آپ کو کبھی غریب نہیں ہونے دیتی۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، پھر دیکھنا وہ تمہارا وقت ہی بدل دے گا۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے شرم کرو جیسے کہ تم اپنے خاندان کے نیک اور شریف آدمی سے شرم کرتے ہو۔ اس دنیا میں لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ تمہارا ایسا کرنا تمہیں گناہوں سے بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان کو رخصت کرتے وقت دروازے تک چھوڑنا سنت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم اپنی عقل کے ذریعے اپنی خواہش نفس کا مقابلہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا گھر واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے کے لیے آتی ہیں۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکے کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، کیونکہ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، اس لیے تو کل کی فکر میں اپنی آج نہ برباد کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے غریبوں کا حج جمعے کی نماز ہے۔ کھانا اکٹھا کھایا کرو کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے، اور عبادت سے جنت ملتی ہے
لیکن وہیں خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اس دنیا میں کسی کو گلاب پسند ہوتا ہے اور کسی کو بالکل اچھا نہیں لگتا، لیکن اس میں قصور گلاب کا نہیں بلکہ فرق مزاجوں کا ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ تو ہونا چاہیے کہ بات بے بات صفائیاں نہ دینی پڑے۔ جن گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس کے گھر میں رات دیر تک جاگا جائے اور صبح دیر تک اٹھنے کا رواج ہو، تو ایسے گھر میں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا، تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا کہ جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ اس دنیا میں جو اپنا غصہ روکے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس پر روک دے گا۔ ہمیشہ میٹھا بول بولو تاکہ اگر کبھی واپس لینا پڑ جائے تو کڑوا نہ لگے۔ صبر رکھ اے انسان، کیونکہ کمزور تیرا وقت ہے، تو نہیں۔ آیا خالی رہا خالی گیا خالی، ہائے رے انسان تیری خستہ حالی۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہو۔ حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی دوسری قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہاری ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا میں جس کو اپنے مسلمان بھائی کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں فرمائے گا کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ اس دنیا میں انسان کو بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کیا کرو۔ جنت میں نہ تو کوئی مکار آدمی داخل ہوگا، نہ ہی بخیل اور نہ ہی لوگوں پر احسان جتانے والا۔ اس دنیا میں کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور اپنے گھر والوں سے نرمی کا سلوک کرنے والا ہو۔ جو کام تم لوگوں کے سامنے کرنے کو ناپسند کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی نہ کیا کرو۔ تم جب تک صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے سچی محبت نہ کرو۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں کثرت سے ان لوگوں کو دیکھا جو دنیا میں فقیر تھے۔ جب تم آزمائشوں سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو تب اللہ تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں نیک لوگوں کی صحبت نیکی سے بہتر اور وہیں برے لوگوں کی صحبت بدی سے بدتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیزیں انسان کی ترازو اعمال میں رکھی جائیں گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں
اور وہیں صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ زندگی میں ان دو لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق کی حقیقی تعلق سمجھ سکیں۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ مومن کو مال کی نہیں اعمال کی، نفس کی نہیں روح کی، دنیا کی نہیں آخرت کی فکر رہتی ہے۔ اس دنیا میں ہمارے آنسوؤں کی قدر اللہ سے زیادہ کوئی نہیں کرتا۔